الحمد لله الذي أنعم علينا بالطاعة وجعلنا من أهل السنة والجماعة ووعدنا وهو الكريم الذي لا يخلف الميعاد ووعدنا بالرحمة والعفو والمغفرة وقبول الشفاعة والصلاة والسلام على نبي الرحمة وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فلا تقل لهما أف آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جو ذکر محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم توجہ فرمائیں گے جو ذکر محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم مانوس نہیں ہوتا پائے وہ کبھی راحت یہ محسوس نہیں ہوتا جو ذکر محمد سے صلی اللہ علیہ رسول اللہ مانوس نہیں ہوتا پائے وہ کبھی راحت یہ محسوس نہیں ہوتا جو مانگنا ہے یارو جو مانگنا ہے یارو مانگو در زہرا سے جو مانگنا ہے یارو مانگو در زہرا سے اس در کا گدا کبھی مایوس نہیں ہوتا اس در کا گدا کبھی مایوس نہیں ہوتا خدا ہے ذاکر میرے نبی کا خدا ہے ذاکر میرے نبی کا کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا ازل سے میرے نبی کی محفل ازل سے میرے نبی کی محفل
سجی ہوئی ہے سجی رہے گی، در نبی پہ جبیں ہماری جھکی ہوئی ہے جھکی رہے گی، نبی کی نسبت سے کھوٹی قسمت، نبی کی نسبت سے کھوٹی قسمت کھری ہوئی ہے کھری رہے گی۔ آؤ دوستو نبی کے در پر، نبی ہے اپنا کرم کا پیکر۔ آؤ دوستو نبی کے در پر، نبی ہے اپنا کرم کا پیکر۔ شاہ مدینہ کی دھوم گھر گھر مچی ہوئی ہے مچی رہے گی، شاہ مدینہ کی دھوم گھر گھر مچی ہوئی ہے مچی رہے گی۔ میں مسلمانوں کا عقیدہ ہی عرض کر رہا ہوں اگلے شعر میں، لحد کا ڈر ہے، مسلم کا عقیدہ ہے، لحد کا ڈر ہے نہ خوف محشر، لحد کا ڈر ہے نہ خوف محشر، شفیع محشر ہیں اپنے دلبر، شفیع محشر ہیں اپنے دلبر، ہمارے سر پر کرم کی چادر تنی ہوئی ہے تنی رہے گی، ہمارے سر پر کرم کی چادر تنی ہوئی ہے تنی رہے گی، عمل سے خالی ہے اپنا دامن، ٹھیک ہے عمل سے خالی ہے اپنا دامن، مگر ہمارا یہی ہے ایمان، عمل سے خالی ہے اپنا دامن مگر ہمارا یہی ہے ایمان، نبی کی نسبت سے فرد عیسیاں، فرد عیسیاں وہ دفتر وہ نامہ اعمال کے کاغذ جہاں ہمارے گناہ لکھے ہوئے، پھر سن لیں، عمل سے خالی ہے اپنا دامن مگر ہمارا یہی ہے ایمان، نبی کی نسبت سے فرد عیسیاں دھلی ہوئی ہے دھلی رہے گی، نبی کی نسبت سے فرد عیسیاں دھلی ہوئی ہے دھلی رہے گی۔ حمد و صلوات کے بعد سامعین محتشم، آپ کی جامعہ مسجد غوثیہ رضویہ مانا والا فیصلہ آباد میں آج کی یہ مقدس اور نورانی محفل پاک جامعہ غوثیہ رضویہ کے طلباء کی جانب سے منعقد کی گئی، جس کا خطاب کے اعتبار سے مضمون و عنوان ہے عظمت و شان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے ضمن میں تیسری عید کا ثبوت، اس کے ضمن میں تیسری عید کا ثبوت۔ الحمدللہ علی احسانہ، مسلمانوں کا 1400 سال سے تبلیغ اسلام میں یہ طریقہ کار چلا آ رہا ہے کہ مسلم ہمیشہ امن کا داعی ہوتا ہے، مسلم ہمیشہ امن کا داعی ہوتا ہے۔ اسی تبلیغ کے نظام کو آگے چلاتے ہوئے میرے بھائی سب سے پہلے تو ایک قانون سمجھنا ہوگا۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، فَلَا تَقُلْ
پس تو نہ کہے لہما اپنے باپ اور اپنی والدہ سے، اپنے باپ اور اپنی والدہ تو نہ کہے، کیا نہیں کہنا؟ اف، کلمہ اف۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے یہ ذکر فرمایا کہ نہ اپنی والدہ کو اور نہ ہی اپنے کیا نہیں کہہ سکتے؟ کلمہ اف، کلمہ اف۔ مثلا باپ نے کوئی کام بتایا، بندہ کہے اف، رب نے فرمایا یہ حرام ہے۔ والدہ یا والد کو اتنا کہنا کیا ہے؟ اصول سمجھیں گے نا تو ساری گفتگو خصوصاً تیسری یہ ثبوت کے اعتبار سے آپ کو سمجھ آئے گی۔ اب غور کریں، الحمد سے لے کر والناس تک ہمارا یعنی مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ جل شانہ نے کسی بھی جگہ، کم از کم میں اپنے ناقص علم کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، کسی بھی جگہ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنے والدین کو جوتے نہ مارو۔ اپنے علم کے اعتبار سے بات کروں، اگر کسی بھائی کے پاس ایسی آیت ہو تو میں اپنے اس اصول سے رجوع کر لوں گا۔ اس اصول سے کیا کر لوں گا؟ غور کرنا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں کسی جگہ یہ نہیں فرمایا کہ والدین کو ڈنڈے نہ مارو۔ پورے قرآن میں کسی جگہ یہ نہیں فرمایا کہ والدین کو جوتے نہ مارو اور ڈنڈے۔ اگر کسی کے پاس آیت ہو تو میں کہہ رہا ہوں، میں اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں، میں تو اپنے علم کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں۔ ہاں اگر فرمایا ہے تو کیا فرمایا ہے؟ صرف اوف نہیں کہنی۔ تو پتہ ہے یہاں اصول کیا دیا جا رہا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا ذکر کر دیا جاتا ہے اور باقی فَاعْتَبِرُوا یا اُولِي الْأَلْبَابِ یا اُولِي الْأَبْصَارِ کے لیے چھوڑ دیے جاتے ہیں قواعد۔ فرمایا اوف نہیں کہنا۔ اب کوئی آ جائے میدان میں کہے کہ والد کو جوتے مارنا جائز ہو گیا ہے، والد کو ڈنڈے مارنا جائز ہو گیا ہے، بندہ پوچھے جی وہ کیسے؟ آگے سے دلیل دیتا ہے کیونکہ قرآن میں کہیں منع ہی نہیں ہے۔ بندہ کہے قرآن میں آیا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، یہ قانون ہے آپ کا، اس کو سیکھیں گے تو پھر ہی تیسری کا ثبوت قرآن سے ہوگا۔ بندہ کہے یہ قرآن میں آیا ہوا ہے، آپ کہتے ہیں کہیں آیا نہیں، وہ کہے بھائی یہ تو لفظ اوف آیا، کلمہ اوف آیا ہے، اوف نہ کہو، یہ تو نہیں ہے کہ جوتے نہ مارو، یہ تو نہیں ہے کہ گالیاں۔ کون سا جملہ آیا ہے؟ یہ جو لفظوں کے آڑتی ہے نا، میں انہیں سمجھا رہا ہوں۔ ہر بات کو کہتے ہیں قرآن میں لکھی ہوئی دکھاؤ، ہم دکھا رہے ہیں۔ اوف آیا ہے، جوتے اور ڈنڈے کا ذکر قرآن میں، کیا کوئی مفتی اجازت دے گا کہ قرآن میں نہیں آیا لہذا ڈنڈے مارنا جائز ہو گیا، لہذا جوتے مارنا؟ پتہ کیا کہے گا؟ بھائی اللہ نے ہمیں سکھایا ہے جب اوف سے تکلیف ہوتی ہے، چھوٹی چیز سے جب اوف سے کیا ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے، ایک ادنا سا کلمہ ہے، تکلیف دینے کی طرف نسبت کریں، اوف، چھوٹی سی تکلیف ہوتی ہے۔ مفتی صاحب کہیں گے جب اوف حرام ہو گیا، جس سے تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، جو چھوٹی چیز ہے، تو گالیاں دینا کب جائز ہو سکتا ہے؟ تو اپنے والدین کو ڈنڈے مارنا کب جائز ہو سکتا ہے؟ والدین کو جوتے مارنا کب جائز؟ تو اس اصول کے تحت وہ آئے گا کہ قرآن میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ذکر آتا ہے، بقایا کا عقل والے خود تلاش کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا بس میں یہی تو تجھے سمجھانا چاہتا تھا کہ قرآن میں ہر چیز پہ کہنا یہ لفظ قرآن سے دکھاؤ، یہ بہت بڑی جہالت کی علامت ہوتی ہے۔ قرآن صرف اصول بیان کرتا ہے، چھوٹی چیزوں کا ذکر کر دیتا ہے اور کہتا ہے بڑی
قانون سمجھ آئے؟ چھوٹی تکلیف دینے والی سے روک دیا، بھئی خود ہی ان کو سمجھ آ جائے گی جب یہ منع ہے تو اس سے بڑی تو بات نہیں کیا ہوگا، منع ہوگی۔ اب قرآن سے پوچھتے ہیں عید کس طرح منائی جاتی ہے؟ عید وہ کیسی نعمت ملے تو بندہ عید منا سکتا ہے، کیسی نعمت ملے تو بندہ قرآن سے ہی عمل کرے گا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 114، آیت نمبر 114، جناب سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں آپ کے چند صحابہ نے عرض کی حضور کیا آپ کا رب اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ آسمان سے کیا نازل کرے؟ دسترخوان۔ کیا نازل کرے؟ دسترخوان۔ اس دسترخوان کی وجہ سے اس پوری سورت کو المائدہ کہتے ہیں، دسترخوان والی سورت، دسترخوان والی سورت۔ عجیب بات ہے، چاولوں پہ، کھانے پہ، بکرے پہ 11ویں والے کا نام آ جائے تو وہ حرام ہو جاتی ہے، اور سورت پہ دسترخوان کا نام آئے تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ عجیب سسٹم، عقل کی بات ہے وہ کیا کہیں۔ پھر تو 114 سورتوں کو ہر سورت کا نام اللہ کے نام سے منسوب ہونا چاہیے تھا۔ کوئی آ رہی ہے گائے والی سورت، سورہ بقرہ، کوئی آ رہی ہے عورتوں والی سورت، سورۃ النساء، کوئی آ رہی ہے دسترخوان والی سورت، سورہ مائدہ، کوئی آ رہی ہے آل عمران کے نام سے آل عمران والی سورت، کوئی آراف ہے، کوئی انعام ہے، مختلف صورتیں ہیں۔ تو جب قرآن کی صورتوں پہ غیر اللہ کا نام بولا جا رہا ہے، کوئی شرک بدعت نہیں بنتا، تو پھر کھانے پہ اگر بندہ کہہ بھی دے کہ یہ لنگر غوثیہ ہے تو وہ کیسے حرام ہو جائے گا؟ صرف عقل کی کمی ہے۔ اب سنیں جناب عیسیٰ روح اللہ نے عرض کی، قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، انزل نازل فرما، کیا کہا؟ علینا، ہمارے اوپر، کس چیز کو؟ مائدہ، دسترخوان کو، من السماء، کہاں سے نازل کرنا ہے؟ اب کیا چیز مانگی جا رہی ہے اللہ سے؟ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں یہ نعمت ہے، کھانا دسترخوان اللہ کی کیا ہوتی ہے، مانتے ہیں۔ اب یاد رکھنا جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا کیا نازل فرما؟ دسترخوان۔ ایک نبی کا عقیدہ، قرآن کی عبارت، اللہ کا کلام، غور کرنا۔ آگے عرض کیا کرتے ہیں؟ تکون لنا عیدا، تکون لنا عیدا، یا اللہ جس دن تو دسترخوان نازل فرمائے گا میں تیرا نبی ہو کے عرض کر رہا ہوں، تکون لنا عیدا، اے اللہ جس دن تیری دسترخوان والی نعمت اترے گی میں نبی ہو کے اعلان کروں گا یہ دن عید کا دن ہے۔ کوئی کہے جی جناب وہ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ تھا اور شریعت تھی، میں کہوں گا اگر یہ ہمارے بھی اصول نہ ہوتا تو کبھی قرآن میں یا کم از کم رسول اللہ منع فرما دیتے کہ یہ ان کے لیے تھا، تمہارے لیے نہیں ہے۔ اس اصول سے نہ اللہ منع کرتا ہے نہ اللہ کے محبوب منع کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس آیت کو مانا، اس کی تبلیغ کی۔ صحابہ کیا ہے؟ جس دن دسترخوان والی نعمت آئے گی یا اللہ ہمارے لیے وہ عید کا دن کہلائے گا۔ صرف اپنے تک محدود نہ رکھا اس قانون کو، فرمایا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا، لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا، یا اللہ جو آج ہیں یہ بھی اس کو عید منائیں گے، وَآخِرِنَا جو ہمارے بعد میں آئیں گے وہ بھی اس دن کو عید منائیں گے، وَآیَةً مِنْکَ، اور یہ تیری طرف سے ایک نشانی ہوگی۔ عید منانے کی کیا ہوگی؟ اب قرآن نے اصول دیا، جس طرح فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف میں اصول دیا کہ والدین کو کلمہ اف
تو ہم نے کہا کیا جوتے مارنا جہل ہو گیا؟ کیا ڈنڈے مارنا جہل ہو گیا؟ تو مفتی صاحب نے جواب دیا بھائی صاحب قرآن کے اسلوب کو سیکھو سمجھو۔ میں نے کہا حضرت ہم تو سیکھے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں ایمان بھی رکھتے ہیں، سارا نظام تو تمہاری طرف خراب ہوتا ہے، ہر بات میں لفظوں کا تقاضا کرتے ہو۔ ہم کہتے ہیں جب ایک دسترخوان آ جائے قرآن اور نبی کا عقیدہ ہے وہ دن عید کا دن بنتا ہے، جب سارے نبیوں کا سردار آ جائے قرآن کی روشنی میں وہ عید نہیں وہ جشن عید میلاد النبی کا دن بنتا ہے۔ کوئی کہے اپنی طرف سے سب کچھ سنا دیا، قانون بھی بنا دیا، سنا بھی دیا، عقیدہ بھی بنا دیا، تو اس طرح تو کام نہیں چلتا۔ اول تو مسلمانوں کے ہاں تو اتنا ہی کافی ہے، مسلمانوں کے ہاں تو اتنا ہی کافی ہے۔ جب فلا تقل لہما اف میں تجھے قانون نظر آتا ہے قرآن کا، تو پھر جب رسول اللہ کی آمد کی باری آتی ہے اس وقت کیوں نہیں نظر آتا؟ یار ایک دسترخوان کی نعمت جس دن نازل ہو، اللہ کے نبی کا عقیدہ یہی، قرآن یہی، اللہ کا فرمان یہی، رسول اللہ صحابہ اہل بیت کا عقیدہ یہی، 1400 سال کے مسلمانوں کا عقیدہ یہی، کیونکہ جب تک اس آیت کو کوئی نہیں مانے گا مسلمان ہو سکتا نہیں ہے کہ دسترخوان آئے تو عید کا دن کہلائے۔ چھوٹی نعمت ہے نا دسترخوان، ایک طرف دسترخوان کی نعمت قرآن کا ہے کیونکہ ہے نعمت اس لیے یہ کیا ہے عید کا دن ہے، تو دوسری جانب سرکار مدینہ جب تشریف لے آئے، اب تو ہی بتا دے اپنے ایمان سے پوچھ کے دسترخوان بڑی نعمت ہے یا رسول کائنات کی ذات بڑی نعمت ہے؟ عثمان ہے، محدثین نے تو لکھا، مفسرین نے تو لکھا، صحابہ اہل بیت نے تو کہا کہ اول سے آخر تک جناب آدم سے عیسیٰ تک رسول اللہ سے قیامت تک اللہ نے اتنی بڑی نعمت عظمیٰ نہ کبھی نازل کی ہے نہ قیامت بعد کبھی نازل ہوگی، جتنی بڑی نعمت مصطفیٰ کریم کی ذات پر ہم نے بنا کے نازل کروایا ہے۔ کہ سرکار سے بڑا نہ کوئی ہے نہ کوئی بڑی نعمت ہوگی۔ اللہ کے بعد رب نے اگر عزت و شان دی ہے تو مصطفیٰ کریم کو عطا فرمائی ہے۔ اب غور کریں، اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، بڑی اہم ترین بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے عقائد کے لیے کتنی بڑی بات سورہ یونس کے اندر ذکر فرمائی ہے۔ ہم اپنے اس اصول پہ ایک بات دست کر کے انشاءاللہ دوسری طرف چلیں گے۔ سورہ یونس ہے، آیت نمبر 58 ہے، 58، کیا فرمایا؟ قل بفضل اللہ، اے محبوب آپ فرما دیں، آپ بفضل اللہ وبرحمتہ، دو لفظ ہے، جب تمہیں اللہ کا فضل پہنچے وبرحمتہ ہی اور اللہ کی رحمت پہنچے، فَلْيَفْرَحُوا، امر کے ساتھ مسلمانوں کے لیے قرآن ہے، مسلمانوں کا نصاب ہے نا قرآن، کسی یہودی عیسائی یا مشرک کا تو نہیں ہے، مسلم کا نصاب ہے۔ ہم بھی مسلمانوں ہی کے لیے عرض کر رہے ہیں اور مسلمانوں ہی کا عقیدہ عرض کر رہے ہیں۔ فرمایا جب کبھی اللہ کا فضل آ جائے، اللہ کی طرف سے رحمت آ جائے، فَلْيَفْرَحُوا، تو مسلمانوں کو چاہیے خوشیاں منائیں، مسلمانوں کو چاہیے خوشیاں منائیں۔ میرے بھائی اب غور کرنے والی بات ہے کہ اللہ کا فضل یہاں سے کیا ہے، اس جگہ ہے جب اللہ کا فضل ہے وہ کیا ہے، واب رحمت ہی، جب اللہ کی رحمت آئے وہ کیا ہے۔ قرآن نے تو کہا اکیلا فضل آئے
تب بھی فلیفرحوا خوشیاں مناؤ. اکیلی رحمت مل جائے تب بھی کیا مناؤ؟ خوشیاں مناؤ. ہم چلتے ہیں آج سے 1400 سال پیچھے کے مفسر قرآن سیدنا عبداللہ بن عباس کی بارگاہ قدسیہ ہے، اپیل کرتے ہیں حضور ہم تو رسول اللہ کو اللہ کا فضل بھی مانتے ہیں، اللہ کی رحمت بھی مانتے ہیں، اس لیے مسلمان آپ کی آمد کے سلسلے میں فلیفرحوا پہ عمل کرتے ہوئے خوشیاں مناتے ہیں. آپ تو بتائیں صحابہ کا اس بارے میں کیا عقیدہ ہے کہ کیا اس فضل اور رحمت جس پہ اللہ خوشی کرنے کا حکم دے رہا ہے اس سے کوئی اور فضل تو نہیں مراد، اس سے کوئی اور رحمت تو مراد نہیں ہے؟ میرے بھائی تفسیر در منصور ہے، جلد نمبر 4 ہے، صفحہ 368 ہے. ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عباس سے روایت ہے. اس آیت کی تفسیر کون کرنے والا ہے؟ صحابی رسول. اونچی بولے کون کرنے والا ہے؟ کہ فضل سے یہاں کیا مراد ہے اور اللہ کی رحمت سے یہاں کیا مراد ہے. میرے بھائی 2 تفسیریں منقول ہیں. پہلی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وَرَحْمَتُهُ، یہ جو ہے نا کہ اللہ کی رحمت جب پہنچے تو تم نے کیا کرنی ہے؟ خوشیاں. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، پہلی تفسیر میں رحمت سے مراد صحابی رسول کا عقیدہ اگر وہ بھی کہہ دیں کہ اس رحمت سے مراد وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کے تاج والے ہیں، تو پھر ماننا پڑے گا کہ صحابہ بھی سرکار کی آمد میں خوشیاں منایا کرتے تھے، کیونکہ قرآن کا حکم ہے، مسلمانوں کو حکم ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَلْيَفْرَحُوا کا حکم ہے. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں وَرَحْمَتُهُ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا لوگوں اس آیت میں جو آیا کہ جب اللہ کی رحمت پہنچے تو تم نے کیا کرنی ہے؟ خوشیاں. صحابی رسول آیت کی تفسیر کرنے والے کیا فرماتے ہیں؟ اس رحمت سے مراد سرکار مدینہ کی ذات ہے. اس رحمت سے مراد سرکار مدینہ کی ذات ہے. آگے دلیل بھی دیتے ہیں، کوئی یہ نہ کہے کہ عبداللہ بن عباس نے اپنی محبت اور عشق کا اظہار کر دیا. فرمایا دیکھو نا قال اللہ تعالی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، فرمایا اس میں کوئی گنجائش ہے شک کی کہ ہم کہہ رہے ہیں رحمت سے مراد تاجدار انبیاء کی ذات ہے؟ فرمایا اگر کوئی نہ مانے تو میں قرآن پڑھ کے بتا دیتا ہوں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جب سرکار کو رب نے پورے جہان کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، فرمایا تو پھر جس رحمت پر خوشی کا آرڈر دیا فرمایا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحابی رسول کا عقیدہ ہے کہ جب مصطفیٰ آ جائے خوشیاں منایا کرو. یہ رحمت کی تفسیر تھی کہ اس آیت میں رحمت سے مراد کون ہے؟ بولو نا یار. یہ عقیدہ کس کا ہے؟ عبداللہ بن عباس جو صحابہ کے بھی مفتی تھے، جن کو مفتی صحابہ کا خود سرکار نے مقرر کیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، آپ کے خاص شاگرد بھی ہیں اور صحابہ کے مفتی بھی ہیں. اب اس آیت میں دوسری چیز ہے بفضل اللہ. جب اللہ کا فضل ملے تو پھر بھی کیا کرنی ہے؟ خوشیاں کرنی ہیں. دوسری تفسیر کرتے ہوئے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قل بفضل اللہ، آپ فرماتے ہیں جو اللہ نے فرمایا نا کہ محبوب آپ فرمائیں جب اللہ کا تمہیں فضل مل جائے تو فل یفرحوا، پھر کیا کیا کرو؟ اونچی بولو کیا کرنا ہے؟
اللہ کے فضل اور رحمت پہ خوشی کرنے کا حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ پاک. کس کتاب میں دے رہا ہے؟ قرآن پاک میں. اب عبداللہ بن عباس کی زبانی سنو. رحمت کا مفہوم تو انہوں نے بتا دیا کہ مصطفیٰ کریم کی ذات ہے. آپ فرماتے ہیں بفضل اللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اس جگہ بفضل اللہ سے مراد بھی مصطفیٰ کریم کی ذات ہے. تو مانا کیا بنا صحابی رسول کی تفسیر کے اعتبار سے؟ جب اللہ کا فضل یعنی مصطفیٰ آ جائیں، جب اللہ کی رحمت یعنی مصطفیٰ آ جائیں، اللہ فرماتا ہے فَلْيَفْرَحُوا، جو مسلمان ہوگا مصطفیٰ کی آمد پہ خوشیاں مناتا رہے گا. کچھ سمجھ آیا؟ اب ابھی ہماری تیسری والی بات آخری بات ہے. کوئی کہے جی ہم تفسیر نہیں مانتے. نہ مانو، رسول اللہ کی حدیث تو مانو گے. مجھے سیاہ ستہ، میں نے کہا سیاہ ستہ سے پڑھتے ہیں. سیاہ ستہ میں سے جامع ترمذی ہے. کتاب کا نام کیا ہے؟ جامع ترمذی. تانا یہ ہے جو بھی دے، ہم تو اسلام کی طرف سے اعتراضات کے جوابات دینے بیٹھے ہیں. ہمیں کسی سے کچھ نہیں، جو بھی دے، جو بھی، کیونکہ اہل اسلام ہمیشہ امن کا درس دیتے ہیں. اہل اسلام ہمیشہ امن کا درس. ہم امن کو اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دیں گے انشاءاللہ. غور کریں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترمذی میں کتاب الصوم ہے، حدیث کا نمبر 773، حدیث کا نمبر 773 اور صفحہ 1723 1723 دارالسلام ریاض سعودیہ سے جو سیاہ ستہ ایک کی جلد میں چھپی ہے، اس سے ہم نے حوالہ نکل کیا. اب عید سال میں کتنی ہیں جو مشہور ہیں؟ دو. اب سننا رسول اللہ کا فرمان ہے. ان عقبہ بن عامر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سرکار کے صحابی ہیں. وہی روایت کرتے ہیں تو وہ حدیث سند کے اعتبار سے مرفوع ہے. سند کے اعتبار سے سند سرکار تک پہنچی ہوئی ہے. حدیث کی سند سرکار کی ذات تک پہنچی ہے. کہہ رہے ہیں کہ سرکار نے فرمایا یوم عرفہ، یوم النحر و ایام التشریق. کتنے دنوں کا ذکر آیا؟ نمبر 1 9 ذو الحجہ، اس کو یوم عرفہ کہتے ہیں. 9 ذو الحجہ. یوم النحر تو وہی عید جو مشہور ہے وہ آ گیا. 2 وہ ایام التشریق. ایام تشریق کتنے؟ 9 ذو الحجہ سے صبح کی نماز سے لے کر 13 ذو الحجہ کی عصر کی نماز تک آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تکبیر تشریق. انہی کو ایام تشریق کہتے ہیں. اب 10 کو نکال دیں کیونکہ 10 تو پہلے بھی عید ہے. کتنے دن یہ بنے؟ 9 11 12 اور 13. حدیث یاد ہے کس کتاب کی ہے؟ جامع ترمذی. حدیث کا نمبر یاد ہے؟ 773 1723 جو ہے یہ صفحہ 773 کتاب الصوم میں حدیث ہے. 9 ذو الحجہ 1 11 ذو الحجہ 12 ذو الحجہ 13 ذو الحجہ. رسول اللہ فرمائے وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عیدنا. فرمائے ایام تشریق مسلمانوں کی عید ہے. مسلمانوں کی کیا ہے؟ عید ہے. تم 3 کے رفع میں پڑے ہوئے ہو، یہاں آؤ گے تو کئی عیدیں آ جائے گی. صحیح حدیث کے اندر آیا، فرمایا یہ جو جمعہ کا دن ہے میری امت کے لیے یہ بھی عید کا دن ہے. اب ذرا غور کرنا، ایک سال میں کتنے جمعے آتے ہیں؟ بولو تو صحیح.
تم 2 کروڑ رو رہے ہو، 3 کا رو رہے ہو، یہاں تو حد کراس کر دی سرکار نے. فرمایا امت کے لیے جمعے کا دن بھی کیا ہے، امت کے لیے 9 ذوالحجہ کا دن بھی کیا ہے، امت کے لیے 11 ذوالحجہ کا دن بھی کیا ہے، امت کے لیے 12 اور 13 ذوالحجہ کا دن بھی کیا ہے. اب ان سارے دنوں میں کہاں خطبہ ہوتا ہے؟ عید کا. کہاں عید کی نماز ہوتی ہے؟ جمعہ والے دن کون سا عید کا خطبہ پڑھتے ہیں؟ سارے، کیونکہ سرکار نے تمام مسلمانوں کے لیے جمعے کو عید کا دن قرار دیا. 9 ذوالحجہ کے دن فرمایا یہ عید کا دن ہے. کہاں ہے 9 ذوالحجہ والے دن عید کی نماز؟ کہاں ہے اس کا خطبہ؟ تو معلوم ہوا عید کے لیے ضروری نہیں کہ نماز بھی ہو، خطبہ بھی ہو، احکامات بھی ہوں. اگر کوئی ضروری کہے تو اس حدیث کی روشنی میں اس کا کیا جواب ہے؟ جو جواب ادھر ہے وہی ساری عیدوں کی جشن عید میلاد النبی والے دن 12 ربیع الاول کے دن کا جواب ہے. جب ادھر خطبہ نہیں تو ادھر بھی نہیں ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ساری عیدوں کی. اب کوئی نہ مانے تو اپنی قسمت کو رو، کوئی نہ مانے تو اپنی قسمت کو رو. اصول یاد ہے نا؟ کون سا؟ فلا تقل لهما اف نہ کہو. قانون نکلا جی چھوٹی چیز کو منع کیا تو بڑی خود بخود کیا ہو جاتی ہے. اسی قانون کے تحت ہم نے آیت کریمہ سورہ المائدہ آیت نمبر 114 تلاوت کی کہ جب چھوٹی سی نعمت، کون سی نعمت تھی؟ دسترخوان جس پہ چند کھانے تھے، وہ آئے تو قرآن نے اصول دیا کیا بنتی ہے؟ وہ عید کا دن بنتا ہے. اور یہ قرآن کا اصول اگلی ساری بحث میں آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. پھر آپ کو رسول اللہ کی عظمت و شان اور مصطفیٰ کریم جس دن آئے وہ کیسے جشن عید میلاد النبی بنا. میرے بھائی غور کرنا، یہ ایک دن جس دن کیا نازل ہوا تھا؟ صرف دسترخوان، اور وہ بھی جناب عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں، اور آج تک قیامت تک آپ کے قانون کے تحت وہ دن کس چیز کا کہلایا؟ عید کا دن. اب سننا، ایک جانب دسترخوان، دوسری جانب کون ہے؟ غور سے سنیے گا. رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان و فضیلت بیان کرتے ہوئے علامہ زرقانی نے شرح زرقانی علی مواہب اللدنیہ جلد 1 صفحہ 55 مکتبہ العلمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے. غور کرنا، ایک جانب، یہ جملہ ہم نے اکثر دہرانا ہے، اب یاد ہوگا تو پھر ہی قانون سمجھ میں آئے گا. ایک جانب آپ کہنے دسترخوان، ایک جانب، دوسری جانب دسترخوان ہے تو عید. اب سننا آپ کیا فرماتے ہیں مفہوم عبارت کا. فرمان لوگوں، اللہ کی ذات تھی، اللہ کی ذات تھی، پھر مصطفیٰ کریم کی ذات ہوئی، پھر مصطفیٰ کریم کی ذات ہوئی. جب تک اللہ نے چاہا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور کی حالت میں اللہ کی جناب میں رہے، اللہ کی جناب میں رہے. پھر جب اللہ نے چاہا کہ اب میں اور نبی اور رسول پیدا کروں، اور نبی اور رسول پیدا کروں، اس سے ملتی جلتی روایت نشر الطیب میں شیخ اشرف علی تھانوی نے بھی نقل کیا ہے. شیخ اشرف علی تھانوی نے بھی نقل کی ہے. غور کرنا، کوئی سند میں مسئلہ ہو تو پھر اس شیخ پہ کلام کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور کی حالت میں اللہ نے جب چاہا کہ اور رسول اور پیغمبر پیدا کیے جائیں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کی طرف وَنَازَلَ إِلَيْهَا، رسول اللہ کے نورانی چہرے کی طرف، رسول اللہ کے اس نور کی طرف اللہ پاک نے ماں علی کو بشانہ
جس طرح اللہ کی شان کے لائق ہے کچھ حصہ لیا اس نور سے وَنَظَرَ إِلَيْهَا وَنَظَرَ اور اللہ نے ما یلی کو بشان ہی جس طرح اللہ کی شان کے لائق ہے اس نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر توجہ کی. کیا کی؟ توجہ کی. علامہ زرقانی لکھتے ہیں جب اللہ کے محبوب کے نور کی طرف اللہ نے جس نے اس کی شان کے لائق ہے توجہ کی تو مصطفیٰ کریم کے نورانی چہرے پر پسینہ آتا ہے. نورانی چہرے پر پسینہ آتا ہے حتیٰ کہ چہرہ مقدس سے مصطفیٰ کریم کے نور سے پسینہ قطرات کی صورت اختیار کرتا ہے. 1,24,000 قطرات مصطفیٰ کریم کے نور سے پسینے کے گرتے ہیں. میرے رب نے فخلق اللہ من کل نقطۃ نبیہ اللہ نے مصطفیٰ کریم کے ہر پسینے کے قطرے سے ایک نبی اور رسول کو پیدا فرمایا. ایک جانب سبق نہیں بولنا ہے اب تو شروع ہوا ہے آپ کا سبق. ایک جانب وہ بھی آپ کے سامنے دوسری طرف یہ عظیم نعمت عظمی کہ جن کے فیضان سے رب نے سارے نبیوں کو وجود عطا فرمایا جن کے توسل سے سارے نبی وجود میں تشریف لے آئے. میرے بھائی سننا پھر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ. تفسیر کا نام ہے روح البیان. تفسیر کا نام ہے روح البیان. جلد 9 ہے صفحہ 500 ہے. صفحہ 500 ہے. قال اللہ تعالی لولاک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لما خلقت الکائنات. اے پیارے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آپ کو نہ بناتا اللہ فرما رہا ہے لما خلقت الکائنات اے محبوب اگر آپ کو نہ بناتا نہ یہ جنت ہوتی نہ فرشتے ہوتے نہ لوح و قلم نعش. اے محبوب کائنات کی کوئی چیز نہ ہوتی. اگر میں نے سب کچھ بنایا تو آپ کے فیضان سے پیدا کر دیا. آپ کے فیضان سے پیدا کیا. تفسیر در منصور ہے. تفسیر در منصور ہے. غور کرنا. ایک جانب جو نعمت ہے وہ ذہن میں ہے دسترخوان. اب دوسری جانب جو نعمت ہے ہم اس کا شاید کوئی کھربما حصہ بھی نہیں بیان کر سکتے. ہماری عقلیں قاصر ہمارے علم بالکل کم ادنا. ہم تو اجمی گوار قسم کے لوگ بہت قلیل سرکار کے بارے میں ہم عرض کر رہے ہیں اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے. تو جب ہمارے جیسے گواروں کی زبان سے جو آپ سن رہے ہیں وہ کتنی بڑی نعمت بن رہی ہے. اور دوسری جانب فقط ایک دسترخوان ہے. سننا تفسیر در منصور. تفسیر کا نام کیا ہے؟ جلد نمبر 3 صفحہ 579. جلد 3 صفحہ 579. سورہ الاعراف آیت 157 کے تحت علامہ جلال الدین سیوطی الشافعی رضی اللہ تعالی عنہ ایک بات نقل کرتے ہیں. توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ ایمان ضرور تازگی محسوس کرے گا. اور کرنا کان فی بنی اسرائیل ایک شخص تھا بنی اسرائیل. امام جلال الدین سیوطی کی ہستی پتہ کتنی بڑی مقدس ہستی ہے. نمبر 1 آج آپ کے پورے پاکستان میں جتنے جامعات میں علماء بن رہے ہیں جانے بہن سے بات کر رہا ہوں تو جلال الدین سیوطی کی تفسیر ان سب کو پڑھائی جاتی ہے. تفسیر کا نام ہے جلالین. تفسیر کا نام کیا ہے؟ جلالین. یہ آپ کی دوسری تفسیر ہے. آپ کی دوسری شان و فضیلت کہ جاگتے ہوئے سرکار مدینہ علیہ السلام نے جلال الدین سیوطی کو ایک روایت میں 70
اور دوسری میں 72 دفعہ جاگتے ہوئے سرکار نے اپنا دیدار عطا فرمایا۔ یہ سرکار کے ظاہری مثال سے تقریباً کوئی 900 سال کے قریب بعد میں یہ امام پیدا ہوا۔ ہم سے کچھ 600-650 سال پیچھے کا امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں بنی اسرائیل میں کون تھا؟ ایک شخص تھا، رجل تھا، کوئی تھا، اللہ تعالی 100 سنہ، اس نے 200 سال اللہ کی کیا کی ہے؟ نافرمانی۔ اللہ تعالی نافرمانی کی اللہ کی کتنے 100 سال؟ 200 سال۔ کیونکہ اس زمانے میں لوگوں کی عمریں بڑی طویل ہوا کرتی تھی، عمریں بڑی طویل۔ ان قومی کی عمروں کو دیکھ کے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو جایا کرتے تھے، میری امت کی تو عمر چھوٹی سی ہوگی، تھوڑی ہوگی، پیچھے والوں کی سینکڑوں سالوں کی عمریں ہوتی تھیں اور وہ تو عبادت میں آگے نکل گئے۔ تو مصطفیٰ کریم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ جل شان نے فرمایا محبوب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، عمر تھوڑی ہے تو کیا ہوا، ہم اجر ہی بڑھا کے رکھ دیں گے، ہم اجر ہی، آپ پریشان نہ ہوں امت کے حق میں۔ انہی باتوں میں سے ایک سورہ قدر کا نزول بھی ہے۔ فرمایا کیا ہوا، سال میں 1 رات جاگ لیں گے ہم پیچھے والے لوگوں کی 1000 راتوں کی عبادت سے، 1000 مہینوں کی، من 1000 شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے محبوب آپ پریشان نہ ہوں، عمریں تھوڑی ہے کچھ نہیں ہوتا، ہم اجر بڑھا دیتے ہیں۔ آپ کو امتی 1 رات عبادت کر لے گا، لیلۃ القدر کی رات کو بنی اسرائیل کا وہ بندہ جو 1000 مہینے عبادت کر چکا ہوگا، محبوب اس سے بھی تیرے امتی کو ہم زیادہ ثواب عطا فرما دیں۔ تو کس قوم کا بندہ تھا؟ کتنے 100 سال نافرمانی کی؟ پھر کیا ہوا؟ ثم ماتا، وہی ہوا جو میرے اور آپ سب کے ساتھ ہونے والا ہے۔ پھر اس کو موت آ گئی، کیونکہ موت کا وقت تو فَأَخَذُوا فَأَلْقُوا، تو محلے والوں نے، قبیلے والوں نے اس کو اٹھایا، نہ اس کو غسل کے قابل سمجھا، نہ جنازے کے، نہ دفن کے، اٹھایا اور جہاں اپنا گاند وغیرہ ڈالتے تھے نا وہاں اس کو پھینک دیا، وہاں اس کو پھینک دیا۔ بڑی توجہ سے سننے والی بات ہے، کہاں پھینک دیا اس بندے کو؟ وہی 200 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، یہ کب غسل کے قابل ہے؟ یہ کب جنازے اور دفن و کفن کے قابل ہے؟ انہوں نے ادھر پھینکا۔ فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى مُوسَىٰ علیہ السلام، اللہ پاک نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، کیا فرمائی؟ کیا فرمایا؟ اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام فلاں جگہ ہمارا ایک دوست، فلاں جگہ ہمارا ایک دوست، آپ تشریف لے جائیں، فصلی علیہ، غسل کفن دفن فصلی علیہ، اور ان پہ کیا پڑھے آپ؟ نماز پڑھیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے، جب وہاں پہنچے تو لوگوں نے کہا حضور آپ اور اس کے جنازے کو، جس کو ہم نے غسل کے قابل نہ سمجھا، کفن کے قابل نہ سمجھا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بات سنی تو اللہ کی جناب نے عرض کی یا ربی، اے میرے رب، بنو اسرائیل شاہدو انہو عصاکا 100 سنہ، یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بندے نے 200 سال تیری کیا کی ہے، اور مجھے حکم آیا کہ میں تیرا پیغمبر ہو کے اس کا سب کچھ کروں، یہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ماجرا کیا ہے۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ پاک نے پھر وہی فرمائی، فرمایا ہَكَذَا كَانَ، معاملہ یہی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں نا، اسی طرح ہی۔ اب ذرا سننا، ایک جانب دسترخوان ہے تو دوسری جانب کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ ٹھیک ہے،
کہ اس بندے نے جس طرح یہ کہہ رہے 200 سال میری کیا کی ہے سننا، فرمایا کان کلما نشر التوراۃ، اے جناب موسیٰ یہ بندہ کبھی کبھی تورات کو اٹھا لیا کرتا تھا، کبھی کبھی تورات شریف کو اٹھا لیا کرتا تھا، تورات کی تلاوت کیا کرتا تھا، وَنَظَرَ إِلَىٰ اسْمِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اے موسیٰ یہ جب تلاوت کرتا تورات کی اور اس کی نگاہ پڑ جاتی وَنَظَرَ إِلَىٰ اسْمِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب کے مقدس نام پر جب اس بندے کی کیا پڑ جاتی نگاہ پڑ جاتی، قبلہ تو یہ میرے محبوب کے نام کو چوم لیا کرتا تھا، وہ وعدہ اے نہیں، اور یہ میرے محبوب علیہ السلام کے نام کو اپنی آنکھوں کے ساتھ لگا لیا کرتا تھا، فشکرت لہ ذلک وغفرت ذنوبہ وزوجتہ 70 حورا۔ اے موسیٰ علیہ السلام ٹھیک ہے اس بندے نے 200 سال میری نافرمانی کی، میں اس کی نافرمانیوں کو دیکھوں یا جو نام محمد کا ادب کیا کرتا تھا، میرے نبی کے نام کو چومتا تھا، میں اس ادب کو دیکھوں، بس میں نے اس بندے کی 200 سال کی خطائیں اس لیے دھو ڈالی ہیں کہ یہ محمد کے نام کو چوما کرتا تھا۔ کیونکہ میرے محبوب کے نام کو معلوم ہوا نام چومنا نہ شرک ہے نہ بدعت ہے نہ حرام ہے، بلکہ گناہوں کی مغفرت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، جیسا کہ فتاوی دار العلوم دیوبند کتاب الاذان والاقامہ میں لکھا ہے سوال کہ اگر رسول اللہ کا نام سن کر کوئی بندہ انگوٹھے چوم لے تو کیا ہوتا ہے؟ فتاوی کا نام کیا ہے؟ دار العلوم دیوبند، انڈیا جہاں مدرسہ ہے نا دار العلوم دیوبند، وہاں کے مفتی ظفیر الدین نے اس کو لکھا ہے۔ تو سوال ہوا ہے اگر رسول اللہ کا نام سن کے انگوٹھے چوم لیے جائیں تو جواب دیتا ہے وہ مفتی، کہتا ہے جی ہمارے نزدیک یہ کام مستحب ہے، بعض لوگوں نے اس کو فرض سمجھا ہے، وہ غلطی پر ہے۔ میں آپ کو بتا دوں اہل سنت کے نزدیک بھی یہ مستحب ہے، انگوٹھے چومنا کیا ہے مستحب ہے۔ آگے بڑی ایک بشارت لکھتا ہے جو اس سے ملتی جلتی ہے، کہتے جی سرکار سے تو اتنے تک روایت آئی ہے، یہ دارالعلوم دیوبند میں ہے، غور کرنا کہ رسول اللہ نے فرمایا جو مسلمان میرے نام کو سن کے چوم لے گا قیامت کے دن میں اس کو اپنے ساتھ جنت کی طرف لے کے جاؤں گا۔ تمہارے گھر کی گواہی ہے میرے بھائی، غور کر، ادھر تفسیر دھر منصور میں ہے کہ رسول اللہ کے نام کو چومنے کی برکت سے اللہ پاک نے کتنے سال کے گناہ معاف کر دیے؟ 200 سال کے گناہ معاف کر دیے، اور ساتھ فرمایا وَزَوَّجْتُهُ 70 حورا، میں نے جنت میں اس بندے کی 70 حوروں کے ساتھ نکاح بھی کر دیا۔ برکت کس کی تھی؟ اس کے 200 سال کے گناہوں کی۔ اس کا تو حال یہ تھا لوگوں نے اس کو غسل کے قابل ہی نہ سمجھا، انہوں نے اس کو گند کے ڈھیر میں انڈیل دیا، پھینک دیا، لیکن اللہ پاک نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کیونکہ میرے نبی کے نام سے تو محبت ہے نا۔ وہ ایک سیاہ کی حدیث اسی عنوان سے میرے ذہن میں آ رہی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدسیہ میں ایک صحابی آتے ہیں، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کب ہے؟ قیامت کب ہے؟ سرکار نے فرمایا تیری تیاری کتنی ہے قیامت کے لیے؟ آج جنت کے ٹھیکیداروں غور کرو، ہر بندے جنت کا ٹھیکیدار بنا۔ کس کو جملہ بولا جا رہا ہے؟ رسول کو، جن کی راتیں نوافل میں
दिन रोजे और जिहाद में गुजरा करते थे, जो सरकार की सोहबत में बैठा करते थे। फरमाया तू क़यामत का पूछता है, मेरे गुलाम तेरी तैयारी क्या है? पता उसने आगे से क्या जवाब दिया? यार सुनो, तैयारी तो कोई नहीं, बस आपसे मोहब्बत है। तैयारी तो कोई नहीं, बस आपसे। सरकार ने फरमाया ठीक है, क़यामत करीब है, और फरमाया जिसको जिससे मोहब्बत है क़यामत के दिन उसी के साथ वो जन्नत को चला जाए। सहाबा का यही अकीदा है कि अमाल हम करते हैं अल्लाह का हुक्म बजा लाने को, कि नमाज पढ़ने के साथ अल्लाह पे फर्ज नहीं हो जाता हमें अजर दे, अजर देगा तो ये उसका फजल होगा। मेरे भाई इबादत करते हैं अल्लाह के हुक्म को मानते हुए, जन्नत में दाखिला तो मुस्तफा करीम की मोहब्बत के जरिए से ही होना है। इस हदीस ने भी हमें बता दिया, दुर्रे मंसूर ने भी हमें बता दिया। रसूल कायनात फखरे मौजूदात अलैहिस्सलातु व तस्लीम एक दिन सहाबा को खुतबा दे रहे। किनको खुतबा दिया जा रहा है? गौर करना। सरकार ने अपने सहाबा को फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उरिदत अलैया उम्मती फी सुवरिहा फी तीन। फरमाया सहाबा आज से लेकर क़यामत के दिन तक, क़यामत के दिन तक जितनी मेरी उम्मत पैदा होगी ना, उम्मत की फिर दो किस्में, उम्मत दावत और उम्मत इजाबत। मैं और आप या जितने मुसलमान वर्ल्ड में हैं, ये सब के सब उम्मत इजाबत है। इन्होंने सरकार की दावत को कबूल किया, सरकार की इस्लाम वाली दावत को कबूल किया। और जो सरकार की इस्लाम वाली दावत को कबूल नहीं करता वो उम्मत दावत में शामिल होता है। उसने दावत तो कही है लेकिन उसने कबूल नहीं। ये दो किस्में उम्मत की। गौर करना, सरकार ने किन को खुतबा दिया? सहाबा कराम को। और फरमाया क्या है? उरिदत अलैया उम्मती फी सुवरिहा फी तीन। ऐ सहाबा आज से क़यामत तक मेरी जितनी उम्मत पैदा होगी, वो उम्मत दावत हो या उम्मत इजाबत हो, मेरे रब ने वो सारी की सारी मेरे सामने कर दी। वो सारी की सारी उम्मत मेरे सामने कर दी है। फिर सरकार ने फरमाया, ऐ सहाबा व आलम तू, मैंने जान लिया है, मैं युमिन भी, क़यामत के दिन तक कौन मेरी जात पे ईमान लाएगा और कौन मेरी जात का इनकार करेगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया सहाबा मैंने आज ही जान लिया, सहाबा मैंने आज ही जान लिया है। गौर करना, फबालग ज़ालिकल मुनाफिकीन। सरकार की ये गैबी खबर कहाँ तक जा पहुंची? फबालग ज़ालिकल मुनाफिकीन। ये सारी गुफ्तगू फरमाया आज से क़यामत तक कितने पैदा होंगे मैं उनको भी जानता हूँ, उनके नाम भी, उनके कबीले भी, वालिदैन का नाम भी, पूरी जिंदगी में क्या कुछ करेंगे क़यामत तक के इंसान। सहाबा मैं वो भी। जब ये बात पहुंची के अंदर फ़क़ालू इस्तिहज़ाअन, उन्होंने मजाक उड़ाते हुए, क्या करते हुए? मजाक उड़ाते हुए कहा कि अजीब बात है, ज़अमा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ख्याल है कि क़यामत तक जितने पैदा होंगे आप उनको जानते हैं, कौन किस दर्जे का होगा, कौन आपकी शान मानेगा और कौन आपकी शानों का इनकार करेगा। कहने लगे लोगों, अजीब बात है, मुनाफिक अपने मजमे में कहने लगे, हम सामने होते हैं, हमारे दिल को तो पता नहीं चलता, खबरें देते हैं क़यामत तक की। असल में ये उस दौर की बात है जब तक मुनाफिकीन को निकालने का हुक्म आया नहीं था। वो पागल समझते थे, शायद सरकार को पता ही नहीं। हालांकि पता था, लेकिन हिकमत थी कि अभी इनको रहने दो, अभी इनको। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं कुरान पढ़ने चला हूँ, कुरान की एक आयत का शान नुज़ूल याद कर रहा हूँ। मेरे भाई तफसीर खाज़िन है, जिन 1 सफ़र 324 से पढ़ रहा हूँ। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 179 का शान नुज़ूल अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये आयत कब आई, क्यों आई, उस वक्त हालात क्या थे। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मैं क़यामत तक जितनी इंसानियत वजूद में आएगी
بلکہ اگر مجھے اجازت ہو تو میں یہ جملہ بھی کہہ دوں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ جہاں تک میری ربوبیت ہے وہیں تک مصطفیٰ کریم کی رحمت پہنچے گی، تو یہ انسانیت تک بد نہیں ہے۔ جتنی اشیاء بھی پیدا ہونی تھی وہ سب کی سب رسول اللہ کی ہوتی ہے کہ نہیں؟ فرمایا میں سب کو جانتا ہوں، بھلے وہ جینی کیوں نہیں تھے، بھلے وہ جینی کیوں نہ، اور انسانوں کی آبادی سے کئی گنا جنوں کی آبادی زیادہ ہے، جنوں کی آبادی زیادہ۔ میں سب کو جانتا ہوں۔ سننے والے کون تھے؟ کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا؟ سنیے جی، باتیں ابھی کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، آپ اس کا نام بھی جانتے ہیں، اس کا ایمان بھی جانتے ہیں، وہ کیا کرے گا قیامت تک آپ یہ بھی۔ صحابت ہے نا، ان کو پتا تھا نبی ہوتا ہی وہی ہے جو اللہ کی ادا سے غیب کی خبریں دینے والا ہو۔ چپ کر گئے۔ منافقوں نے کیا کیا؟ اعتراض کیا۔ منافقوں نے کیا کیا؟ اعتراض کیا۔ فَبَلَغَ ذَلِكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو منافقوں کا یہ اعتراض کہاں تک آ پہنچا؟ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ تک۔ فقام علی المنبر، تو میرے اور آپ سب کے مالک و مختار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ غصے ہوئے اور منبر پہ تشریف لے آئے۔ اور منبر پہ کیا لے آئے؟ تشریف لے آئے۔ میرے بھائی غور سے سننی ہے، قرآن اور ادھر سیاہ ستہ سے مسلم شریف ایک ہی رابطہ ہوگا، قرآن اور سیاہ میں سے مسلم۔ سرکار کس جگہ تشریف لے آئے؟ منبر پر تشریف لے آئے۔ فحمد اللہ تعالی وثنا علیہ، سرکار نے اللہ کی حمد بجا لائی، وثنا علیہ، اور اللہ کی ثنا بیان کی، اور اللہ کی ثنا بیان کی۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے اس جملے کو یہی روک رہے ہیں۔ آپ کے اسی زمانہ میں ایک شخص تھا جن کے نسب پہ لوگ اعتراض کرتے تھے، پتہ نہیں یہ اپنے باپ کا ہے یا نہیں ہے۔ سرکار تو صحابی ہے، سرکار کا پتہ نہیں کہ اپنے باپ کا ہے یا نہیں ہے، غور کرنا۔ اب یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے سرکار کہاں تشریف لے آئے؟ ادھر ایک بندے کے نسب میں کیا کیا جاتا تھا، پتہ نہیں اپنے باپ کے نطفے سے ہے بھی صحیح ہے کہ، کیونکہ زمانہ جاہلیت گزرا پڑا تھا نا اس کی ولادت میں۔ اب سرکار کے جملے سنو، ما بال اقوام طعنوا فی علم، فرمایا کتنے برے ہیں وہ لوگ، کتنے گندے ہیں وہ لوگ۔ ما بال اقوام، کتنی گندی قوم ہے وہ، کتنی بری قوم ہے وہ۔ طعنوا فی علمی، جو میرے علم غیب پہ اعتراض کر رہے ہیں، فرمایا وہ کتنے گندے لوگ ہیں۔ پھر سرکار جلال میں آتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں صحابہ آج سے لے کر قیامت کے دن تک جس کے جی میں جو سوال اٹھتا ہے کھڑا ہوتا جائے، پوچھتا جائے، آمنہ حلال جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جس کے جی میں جو آتا ہے پوچھتا جائے الہ یوم القیامہ۔ سرکار نے اس جملے کی کثرت کی۔ اب روایت مسلم شریف کی سنیں، جب سرکار نے اتنا فرمایا اور اللہ کی قسم اٹھا کے فرمایا، فرمایا اللہ کی قسم ہے قیامت تک جو جی میں آتا ہے پوچھو، محمد بتانے کو تیار کھڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس جب سرکار نے اس جملے کا تکرار کیا تو سرکار مدینہ کا ایک صحابی قال انس بن مالک فاکثر الناس البکاء، جب سرکار نے یہ جملے بار بار دہرائے تو صحابہ رونا شروع ہو گئے، صحابہ پہ دقت طاری ہو گئی، دھانے مار مار کے صحابہ رو رہے ہیں کہ ہمارے آقا شاید ناراض ہو گئے، ہمارے آقا شاید، اس لیے فرمانے جو پوچھنا ہے پوچھو۔ سرکار فرماتے تھے ما دمت فی مقامی ھذا، میں ادھر ہی کھڑا ہوں جب تک کھڑا ہوں، جو جی میں آتا ہے پوچھتے جاؤ، اس کا جواب دیتے جاؤ۔ جب اتنا بڑا سبحان اللہ سوال، اتنا بڑا نظریہ دیا جا رہا ہو اور اسی مجمع میں ایک بندہ بیٹھا ہو
جس کے نسب پہ کیا ہوتا ہو پتہ نہیں اپنے باپ کے نطفے سے ہے بھی صحیح آ کے تو وہ کھڑا ہوگا موقع کو غنیمت جانتے ہو کہ نہیں ہوگا. امام مسلم نے لکھا صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث کا نمبر ہے 2359 2359 باب الفضائل میں امام مسلم نے لکھا اس بندے نے سوچا سرکار فرما تو رہے ہیں کیوں نہ ہو پھر آج کوئی ایک طرف ہو ہی جاتے ہیں یا پھر اپنے باپ کے یا پھر جدھر سرکار بھیج دیں گے ٹھیک ہے. فقام عبداللہ ابن حذافہ سرکار کے یہ جملے جب دہرائے جا رہے تھے صحابہ رونے تو کون کھڑے ہو جاتے عبداللہ بن حذافہ. فقال من ابی یا رسول اللہ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ پھر آپ بتائے دیں میرا باپ کون ہے میں کس کے نطفے سے پیدا کیا گیا ہوں. کتنا بڑا باریکی اور اہم ترین سوال ہے اور وہ کر رہا ہے جو سرکار کا صحابی بھی ہے جن کے نسب پہ لوگ کیا کرتے تھے پتہ نہیں زمانے جاہلیت میں ان کی والدہ نے کسی اور سے تو نہیں نطفہ وصول کیا تھا یہ ان پر اعتراض تھا. انہوں نے کہا چلو جو بھی ہوگا آج جو مہر ادھر سے لگے گی پھر کم از کم لوگ مجھے اسی طرف تو نسبت کریں گے نا. عرض کی من ابی یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول میرا سوال ہے بتائیے میرا باپ یہ بتائیں کون سوال کر رہا ہے جن کے نسب پہ آپ کہیں گے یہ بھی کچھ سوال یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے اس کے باپ کا نام لے لے. بھائی باپ کا نام لینا اور بات ہے جو زمانہ جاہلیت سے گزر کے آیا ہو اس پہ اعتراض بھی ہو. زمانہ جاہلیت میں زنا کو گناہ بھی عیب بھی نہ سمجھا جاتا تھا بلکہ شوہر اپنی بیویوں کو خود بھیج دیا کرتے تھے جہاں ان کا دل کرتا ہے نسب بڑھانے کے لیے کسی قبیلے کے مال کے پاس. وہ زمانہ بھی گزرا پڑا ہو لوگ اعتراض بھی کرتے ہوں تو اب پوچھنے کا مقصد سوائے اس کے کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی جانے نہ جانے مصطفیٰ تو جانتے ہیں میں کس کے نطفے سے آیا ہوں. یہ صحابی رسول کا کیا ہے عقیدہ ہے. کھڑے ہو کے سوال کرتے ہیں قال ابو کا حذافہ فرمایا تیرا باپ حذافہ ہی تیرا باپ تو حذافہ کے نطفے سے پیدا ہوا ہے. میرے بھائی بات یہاں ختم نہ ہوئی محفل ختم ہو جاتی ہے. عبداللہ بن حذافہ پہنچتے ہیں اپنی والدہ کے پاس. یہ صحابی کا عقیدہ اب صحابیہ کا عقیدہ بھی سن. جب ماں کے پاس یہ پہنچتے ہیں تو ماں نے پتہ کیا کہا کہنے لگی ماں سمیتو بِإِبْ قَدْتُ أَعَقَّ مِنْكَ اے عبداللہ تیری ماں نے آج تک اتنا بڑا نافرمان بیٹا کسی کا بھی نہیں دیکھا. اب سمجھنے والوں کو سمجھ آ رہی ہوگی تیرے جیسا نافرمان میں نے بیٹا آج تک کسی کو. تجھے پتہ ہی ہے کہ ہم نے کون سا زمانہ گزارا ہوا ہے زمانہ جاہلیت سرکار کے اعلان نبوت سے پہلے کا زمانہ. تجھے کیا پتا اگر کوئی غلطی تیری ماں سے اس وقت تو آج پھر تو نے تو مجھے لوگوں کے سامنے رسوا کر دیا تھا کہ نہیں کر دیا تھا. کہاں صحابی کا عقیدہ جا رہا ہے صحابہ کا عقیدہ کہاں جا رہا ہے کہ مصطفیٰ کریم سے کوئی ذرا چھپا نہیں. کہنے لگی تیرے جیسا نافرمان میں نے کبھی. یہ ماں ہے اب سنو بیٹے کی زبان. بیٹا آگے دیتا ہے جواب قال عبداللہ ابن حذافہ واللہ کہا امی آپ تو یہ کہتی ہیں ذرا میرے عشق سے بھی تو پوچھ میری محبت رسول سے بھی تو پوچھ. میں نے پوچھا کیوں تھا واللہ کہا اللہ کی قسم. کس کی قسم اٹھائی اللہ کی قسم لو الحقنی بعبد اسود للحقته. یہ تو کرم ہو گیا کہ فرما دیا کہ تو حذافہ کے ہی نطفے سے ہے. کہنے لگا اپنی امی کو لو الحقنی اگر رسول اللہ مجھے فرما دیتے نا بعبد اسود تو کسے کالے حبشی غلام کے نطفے سے ہے للحقته. امی خدا کی قسم ہے میں اپنے باپ کو اپنا باپ نہ سمجھتا بلکہ میں کہتا میں فلاں حبشی کے نطفے سے ہوں میرا باپ وہ ہے. میں خدا کی قسم اٹھاتا ہوں میرے نبی
से कोई चीज पोशीदा ये सहाबा का अकीदा है। किन का अकीदा है? सहाबा का। इमाम फखरुद्दीन राजी, किस इमाम ने? फखरुद्दीन राजी। चलो इस बात को पूरा करें, शान नुज़ूल रही ना जाए। जब ये बात हो गई, रसूलुल्लाह ने फरमा दिया, तो कितने गिरोह थे उस वक्त वहां? दो। एक सहाबा का और दूसरा एक मुसलमानों का, एक मुनाफिकों का। मुसलमान गैब को मान के ईमान रख के चुप कर गए सहाबा, मुनाफिक में शोर। अब अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, जब सरकार ने इतना कुछ फरमा दिया, इनको जवाब भी मिल गया। मा कान अल्लाहु लियज़रल मुमिनीना अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीसा मिनत तय्यब। अल्लाह ने फरमाया अब अल्लाह कि ये शान नहीं कि खबीस और तय्यब इकट्ठे रहे। गिरोह तो फकत दो, एक मानने वाले और दूसरे मुनकिर। फरमाया जो मानने वाला है वो तय्यब है, जो मुनकिर है वो खबीस है। कुरान के लफ्ज हैं। फिर फरमाया मा कान अल्लाहु लियुतलिकुम अलल खैर। अल्लाह की ये शान नहीं कि हर एक को गैब बता दे। हाँ, वलाकिन्नल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिही मन यशा। अपने रसूलों में से जिसको चाहता है गैब के खजाने अता फरमा देता। अब रसूलुल्लाह की बात पे कुरान की आयत को नाज़िल करके मोहर लगा दी गई कि मेरा नबी जो कुछ गैबी खबरें दे रहा है, मैं रब भी कह रहा हूँ ये बिल्कुल ठीक है। ये बिल्कुल क्या है? ठीक है। इमाम फखरुद्दीन राजी ने तफसीर कबीर में, तफसीर कबीर, सरकार के बचपन का एक वाकया लिखा है। सरकार मदीना के बचपन का एक वाकया लिखा। वाकया पता क्या? सरकार की बचपन की उम्र मुबारक, आप अपने दादा जान सैयदना अब्दुल मुत्तलिब, वालिद का नाम अब्दुल्ला और दादे का नाम अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपके साथ आप मक्के की वादियों में तशरीफ ले गए। तो सरकार अपने दादा जान से पिछड़ गए। दादा जान काबे को पहुंचे, काबे का गिलाफ थामा, पकड़ा, अपने ऊपर किया और अल्लाह के जनाब ने अर्ज की, मौला मेरा बेटा लौटा दे, मौला मेरा बेटा लौटा दे। उधर सरकार मक्के की किसी वादी में तशरीफ फरमा, तो वहां से किसका गुजर हुआ? अबू जहल का। किसका गुजर हुआ? अबू जहल का गुजर होता है। देखता है कि अब्दुल मुत्तलिब का बेटा इधर मौजूद है, तो कहता है मैंने अपनी ऊंटनी को सरकार के, ये सरकार तो मैं कह रहा हूँ, उसने तो सरकार को उनके बेटे की तरफ निस्बत करते हुए कहा मैंने ऊंटनी बिठा ली, मैंने ऊंटनी और सरकार मदीना को अपने पीछे बिठा ली ताकि मुझे पकड़ लेंगे कहीं गिर न जाए, कहीं ऊंटनी से गिर न जाए। अब था जो अबू जहल, उसको क्या पता ये तो गिरने वालों को इज्जत देने वाले हैं, ये तो जो गिर जाए उनको रिफत और बुलंदियां देने वाले हैं। पीछे बिठाया। अबू जहल कहता है मैंने कोशिश की कि ऊंटनी, लेकिन उठने का नाम नहीं लेती। अल्लाह, भाई ये वही ऊंटनी है जो चलती हुई आई, जो चलती हुई आई। अबू जहल को लेके आई है, खुद बिठा। कह रहा मैंने बड़ी कोशिश की, मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन ऊंटनी उठने का नाम नहीं। कह रहा मैंने मारने की कोशिश की, तब भी नहीं उठती। तो फिर कहता है बस ऊंटनी बोल उठती है, ऊंटनी। अभी ऐलान नबूवत नहीं हुआ, मेरे भाई गौर करना। ऊंटनी पता क्या कहती है? या अहमको हाजा इमाम, या अहमको हाजा इमाम। तफसीर कबीर में ववजदका ضالًا फहदा, इस आयत की तफसीर में इमाम फखरुद्दीन राजी ने लिखा है मेरे भाई ऊंटनी बोल उठती है। ऊंटनी है किसकी? और काफिरों में बदतरीन दुश्मन इस्लाम की। अबू जहल से कलाम कर रही है। कभी जानवरों ने आपसे कलाम किया? हालांकि ये तो मुसलमानों के जानवर है, पर वो थी दुश्मन रसूल व खुदा की ऊंटनी। वो खुदा का भी दुश्मन है, रसूल का भी दुश्मन है। वो कैसे बोल पड़ी? बोल उठती है हाज़ा इमाम या अहमद, अरे गधे ये इमाम है, इमाम। तूने इमाम को पीछे बिठा दिया है, ना इंसाफी की है, मैं उठ किस तरह जाऊं? इमाम आगे होता है तो इनको आगे बिठा, फिर देख मुझे चलता हुआ।
پھر دیکھ مجھے میرے بھائی جو بات کہنا چاہتا ہوں، رسول اللہ 5 سے 7 سال کی عمر کے ہیں، اونٹنی کو قدم لگتے ہیں، 35 سال بعد جا کے جب عمر مبارک 40 سال کی ہوتی ہے، اعلان نبوت تو بعد میں ہوتا ہے، لیکن ابو جہل کی اونٹنی کو مصطفیٰ کریم کے قدم لگ جائیں، جو کام 35 سال بعد میں ہونا ہے، اونٹنی ہو کے اس کی خبر 35 سال پہلے ہی دے رہی ہے۔ یہ نالین شریفین کا فیضان تھا، رسول اللہ کے قدموں کا فیضان تھا کہ جس جانور کو لگ گئے اگر ضرورت پیش آئی تو رب نے اس کو بھی غیب کے خزانے عطا فرما دیے۔ پھر ابو جہل کہتا ہے، یہ سرکار کے دادے کو سارا حال سنایا، میں نے کیا کیا، سرکار کو اپنے وہ جو اٹھنے کا نام لے لیتی تھی وہ ایسے دوڑی لگتا کہ آج کسی خوشی میں آئی ہے، کیوں نہ خوش ہو۔ دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کی اونٹنی کا واقعہ کیوں مشہور ہے، سب سے پیچھے رہ گئی کمزور کی وجہ سے، پھر سب سے آگے جا رہی ہیں سرکار کی نسبت کی وجہ سے۔ وہی کمزور اور بیمار اونٹنیاں سرکار کی نسبت مل جائے تو پھر تر و تازہ ہو جاتی ہیں، صحت مند ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں ظاہری طور پر تشریف لائے، آخر وہ پہلی نشانی کون سی ہے جس کی وجہ سے قریشیوں کو پتہ چلا کہ سرکار آئے ہیں؟ وہ کون سی علامت و نشانی ہے؟ کتاب کا نام ہے جامع المعجزات، جامع المعجزات، صفحہ نمبر 173 ہے۔ سب سے پہلی نشانی جو قریشیوں کو پتہ چلی کہ سرکار دنیا میں آ گئے ہیں، وہ پتہ کیا تھی؟ لکھتے ہیں علامہ یوسف نبہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع المعجزات میں، اے لوگو، جب رسول اللہ نے اس دنیا میں ظاہری طور پہ قدم ٹکایا تو کعبے نے جھومنا شروع کر دیا، کعبے نے جھومنا شروع کر دیا۔ من الفرح لیلۃ ولادتہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کی ولادت کی خوشی میں کعبہ جھومتا رہا 3 دن اور 3 رات تک۔ کعبہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی جھومنے سے رکا نہیں۔ یہ وہ پہلی نشانی تھی۔ قریشیوں نے جب کعبے کو جھومتا ہوا دیکھا تو سمجھ گئے کہ نبی آخر زمان دنیا میں تشریف لے آئے، نبی آخر زمان دنیا میں تشریف لے آئے۔ سرکار کی آمد پہ کون جھومتا رہا؟ کعبہ۔ تو کسی کی شاعر نے شاید اسی کی ترجمانی کی اور اسی روایت اور حدیث کی غور کرنا۔ رنگ لگ گئے شاعر نے کہا ہے، جاوے موسیٰ جان کو تورے اتے تے خالق دی گل بات ہوئے جی۔ جاوے موسیٰ
لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کہ رسول کی ولادت کی جو نعمت ہے نا یہ میں نے مومنوں پہ کی ہے. سبحان اللہ. ان پہ کی ہے. شاعر نے شاید اسی آیت کی ترجمانی کی ہے. شاعر نے شاید اسی آیت کی کیا لکھتا ہے؟ محبوب خدا دی آمد تے اسی خوش ہوئی ہے ساڈا حق بن دے. آخر کیوں؟ محبوب خدا دی آمد تے اسی خوش ہوئی ہے ساڈا حق بن دے. کیوں؟ اسی کافر نہیں اسی مومن حاجی. سارے مل کے پڑھ لو. اسی کافر نہیں اسی مومن حاجی. اسی کافر نہیں اسی مومن ہاں مومن دا این ایمان آیا لگ گئے عبداللہ دے جدوں تو جگدا. علیہ السلام و تسلیم کہ پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایمان کیسے لائے؟ سبحان خصائص کبریٰ میں اعلان نبوت سے پہلے حضرت سیدنا عبداللہ سمجھیں آپ صدیق اکبر کا نام ہے. صدیق اکبر کا نام ہے. آپ ملک شام میں تجارت کے سلسلہ میں تشریف لے گئے. وہاں آپ نے خواب دیکھا جو چاند ہے وہ آپ کی گود میں. آپ بیدار ہوتے ہیں اپنے میزبان کو کہتے ہیں ادھر کوئی تورات کا عالم رہتا ہے. ان کا جی خیریت. آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب کی تعبیر پوچھنی ہے کیونکہ خواب کی تعبیر عالم ہی سے دی جاتی ہے. خواب کی تعبیر عالم ہی سے دی جاتی ہے اور کسی سے نہیں. انہوں نے کہا جی وہ ہیرا راہب میرے قریب ہی رہتا ہے آپ ان کے پاس جاتے ہیں اور کرنا. آپ نے فرمایا جی میں نے یہ خواب دیکھا اس کی تعبیر. کوئی خواب کی تعبیر پوچھنے آئے نا تو اس سے یہی پوچھا جاتا کہ تو کرتا کیا ہے, تو رہتا کہاں ہے, تیرا قبیلہ کیا ہے. اس سے یہ باتیں پوچھی نہیں جاتی. غور کرنا. بحیرہ راہب نے پوچھا جی آپ کس ملک کے رہائشی ہیں؟ اس ملک کے شہر کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جی میں مکے کا رہائشی. اس تورات کے عالم نے پوچھا مکے میں بہت بڑے قبیلے ہیں, آپ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں؟ فرمایا قریش. میں کس سے ہوں؟ تیسرا سوال وہ پوچھتا ہے یہ بتائیں کہ معیشت کا نظام کیا ہے, آپ کیا کاروبار کرتے ہیں؟ فرمایا انا تاجر, میں تجارت کا کاروبار کرتا ہوں. میں تجارت کا کتنے سوال پوچھے؟ 3. شہر کا نام, قبیلہ کون سا ہے, اور معیشت کی دنیا میں آپ کام کیا کرتے ہیں. جب آپ نے تینوں کا جواب دیا بحیرہ راہب کہتا ہے پھر آپ کو مبارک ہو, پھر آپ کو مبارک ہو. فرمایا خیریت تو ہے. کہنے لگا جو نبی اللہ پاک نے آخری نبی بنا کے بھیجنا ہے, جو اللہ کا محبوب ہے, اے عبداللہ آپ ان پہ ایمان بھی لے آؤ گے, دنیا اور آخرت میں ان سے آپ کی قربت بھی ہوگی. یہ سارا کچھ تورات میں لکھا ہوا ہے. میں نے اس لیے پوچھا شہر کیا ہے, قبیلہ کون سا ہے, اور آپ کام کون سا کرتے ہیں, کیونکہ
تیرے خواب کے لیے ضروری تھا، یہ سب کچھ رب نے تورات میں ذکر کیا۔ تو معلوم ہوا صدیق اکبر کا ذکر اللہ نے پہلی آسمانی کتابوں میں بھی کیا ہوا ہے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے اپنے خواب کو اپنے اندر ہی موقع آئے گا تو پھر دیکھیں گے، کیونکہ عربی تو جانتے ہیں کہ لفظ نبی کا لغوی معنی یہی ہے کہ غیب کی خبریں دینے والا۔ سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں نے کام کیا، واپس آ گیا، عرصہ گزرتا گیا، کسی کو نہ بتایا۔ ایک دن پتہ چلا کہ سرکار مدینہ نے کیا فرما دیا، اعلان نبوت۔ بندے جا رہے ہیں اپنی اپنی دلیل مانگ رہے ہیں، اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ فرمایا میں بھی چل پڑا۔ اب غور کرنا، پہلے میں آپ کو خواب کی ماہیت اور حقیقت بتا دوں کہ ہوتا کیا۔ دو مسلمان کوئی بھی نہیں، قاری سرفراز قادری صاحب، بھائی محمد طیب صاحب، یہ دونوں ایک ہی کمرے میں ایک ہی بیڈ پر دونوں لیٹے ہوئے ہیں۔ رات 1 بجے کا ٹائم ہے۔ قاری صاحب کی آنکھ کھلتی ہے تو بھائی محمد طیب پہلے سے ہی جاگ ہوتے۔ قاری صاحب پوچھتے ہیں آپ کو پتا ہے میں ابھی ابھی کہاں سے ہو کے آیا ہوں؟ خواب کی حالت میں، کمرہ بھی ایک ہے، بیڈ بھی ایک ہے۔ جس وقت خواب دیکھا اس وقت ساتھ والا بھائی جاگ بھی، تو طیب بھائی کا کیا جواب ہوگا کہ مجھے یہ ہے خواب کی حقیقت۔ کوئی ساتھ بھی بیٹھا ہو تو اس کو پتا، اور یہ بات ہے ملک شام کی، کئی عرصہ پہلے دیکھے ہوئے خواب کی۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں سرکار کی بارگاہ میں آ پہنچا ہوں، غور کرنا غیور سنی اور مسلمانوں۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں نے عرض کی سنا ہے آپ نے اعلان، فرمایا ہاں جی اللہ نے اجازت دے دی، اللہ نے اعلان کرنے کی اجازت دے دی کہ نبی تو آپ اس وقت سے ہیں کہ ابھی وقت بھی نہیں بنا تھا، ابھی وقت بھی اجازت اللہ نے دے دی ہے۔ اب پتہ ہے شہنشاہ صداقت کہتے کیا ہے، یا صبح اسلام قبول کرنا ہے، کوئی اس پر نشانی، کوئی علامت، کوئی دلیل، اس پر نشانی علامت کوئی، بس غیب کا دریا جوش میں آتا ہے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام فرماتے ہیں اے عبداللہ کیا پوچھ رہے ہو کہ میں نے اعلان نبوت کیا، اس پر کوئی علامت و نشانی؟ کیا میرے نبی ہونے کے لیے وہ خواب جو تو نے دیکھا تھا ملک شام میں، اے عبداللہ میرے نبی ہونے کے لیے یہ چھوٹی دلیل ہے؟ پتہ ہے آگے سے کیا کہتے ہیں، مان گیا ہوں کہ آپ واقعی غیب جاننے ہوتے ہیں۔ آپ نے کہا مان گئے ہوں انت نبی اللہ، اور اس کا معنی یہی ہے اللہ کی اطاعت سے آپ غیب کی خبریں دینے والے۔ میرے بھائی غور کر، پوری انسانیت میں انبیاء اور رسول کے بعد جس ہستی کو اللہ نے من حیث القرب ہر جہت سے ظاہر باطن شان سے نوازا ہے، ابو بکر صدیق کی ہستی ہے۔ وہ اسلام اس وقت لاتے ہیں جب سرکار سے غیب کی خبر دیکھ لیتے ہیں، تو پتہ چلا صدیق کا عقیدہ یہی ہے کہ سچا نبی ہوتا ہی وہی ہے جو غیب کی خبریں دینے والا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اسلام میں داخل فرمائیے، مجھے اسلام میں داخل کیجئے، مجھے اسلام میں داخل فرمائیے۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ بس آج کے درس کی آخری باتیں بہت ساری ہیں لیکن وقت کافی ہو گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے بعد کس بات مدینہ میں، اور دشمن جو بچ گئے وہ کہاں؟ مکہ میں۔ ایک دن کی بات ہے، کعبہ مشرفہ کے بالکل قریب، جلال السیوطی نے اس کو بھی نقل کیا خصائص کبریٰ میں، ایک بندے کا نام ہے صفوان، دوسرے کا نام ہے عمیر، دوسرے کا نام ہے عمیر۔ اب یہ جو عمیر ہے نا، اس کا ایک بیٹا قیدی ہو گیا تھا۔ کیا ہو گیا تھا؟ صفوان کہنے لگا عمیر اب زندگی کا کوئی مزہ نہیں۔ عمیر نے کہا کیوں؟
کہہ رہے جی پتہ نہیں ہے جنگ بدر میں ہمارے اتنے بڑے بڑے سردار مارے گئے، جو بچے ان میں اکثر قیدی ہو گئے۔ عمیر کہنے لگا بات تو تیری ٹھیک ہے، اب زندگی میں کوئی سرور اور مزہ نہیں رہا، بڑے بڑے مارے گئے، میرا بیٹا بھی قیدی ہو گیا۔ عمیر کہنے لگا یہ بات پتہ کہاں ہو رہی؟ کعبے کے بالکل سین میں بیٹھے ہیں، کعبے کی دیوار کے ساتھ۔ کاش کہ میرے اوپر قرض نہ ہوتا نا تو میں مدینے میں جا کے معاذ اللہ نبیوں کے سرکار مدینہ علیہ السلام کو میں مدینے میں جا کے کیا کر دیتا؟ شہید کر دیتا، معاذ اللہ۔ صفوان نے کہا اگر تو یہ کام کرے نا تو تیرا سارا قرض میں دیتا ہوں۔ اس نے کہا صرف قرض نہیں ہے، میرے بیوی بچے بھی ہیں، جہاں میں نے جانا ہے نا وہ تو وہ ہے جو سرکار کے لواب دہان کو نیچے نہیں جانے دیتے، خون کو کب گرنے دیں گے؟ ممکن ہے میں ہی مارا جاؤں، ممکن ہے تو میرے بیوی بچوں کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ صفوان کہنے لگے یہ بھی میرے ذمہ، اگر تم مر گیا تو یہ بھی، تو یہ کام کرا۔ عمیر کہتا ٹھیک ہے۔ صفوان نے اس کو تلوار دی، سواری دی، اور عمیر کہنے لگا اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو میں کہہ لوں گا میں تو اپنے بیٹے کو چھڑوانے آیا تھا، میں تو اپنے بیٹے کو یہ صفوان کو کہہ کے مکہ سے چلا مدینہ کی طرف۔ جب مسجد نبوی کے باب پر پہنچتا ہے، قدرتی یہ بھی پہنچا، ادھر سے سیدنا فاروق اعظم بھی تشریف لے آئے، سیدنا فاروق اعظم بھی۔ تو سرکار نے فوراً فرمایا عمر بیٹھ جاؤ، عمر سرکار جانتے تھے سیدنا فاروق اعظم نے اس کو ڈانٹ دینا، جو دشمن جو ہے ہاتھ میں تلوار ہے۔ عمیر مجمع میں پہنچا، سرکار نے فرمایا عمیر آگے آ جاؤ، دشمن ہے ہاتھ میں تلوار لیے ہوا ہے، سیرت دیکھیں۔ فرمایا عمیر آگے آ جاؤ، کیونکہ باقی پتہ نہیں جس حوالے سے بھی دیکھ رہے تھے، سو دیکھ رہے تھے، سرکار تو نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے نا، یہ آیا کچھ کرنے ہیں، جائے گا کچھ اور بن کے، جائے گا کچھ۔ فرمایا عمیر قریب آؤ، عمیر قریب ہو گئے۔ مزید فرمایا قریب آ جاؤ، بالکل سرکار کے قریب۔ فرمایا اب بتاؤ کیسے آنا ہوا، اب بتاؤ کیسے آنا؟ یا سنا میرا بیٹا ایک قیدی ہے، بس میں اس کو چھڑانے آیا ہوں۔ فرمایا بیٹے کو چھڑانا ہے تو پھر ہاتھ میں ننگی تلوار کیوں ہے؟ عرض کرنے لگا اللہ ان تلواروں کو برکت نہ دے، ان میں رکھا کیا ہے؟ میں نے تو اس لیے رکھی ہے کوئی موذی جانا مجھے تکلیف نہ دے، کوئی موذی جانا مجھے، کیونکہ کافر جھوٹ بولتے ہیں، مسلمان تو جھوٹ بولتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں۔ سرکار نے فرمایا عمیر سچ سچ بتا تو کیوں آیا؟ کسی نے پھر وہی کہہ دیا جو پہلے کا۔ سرکار نے فرمایا صحابہ اور کرنا، فرمایا عمیر بتا کیوں آیا ہے؟ کہنے لگا آپ کو آج تو کیا ہے۔ فرمایا سچ بتا ورنہ میں سب کچھ جانتا ہوں، پھر میں خود ہی بتا دوں گا، پھر میں خود ہی بتا۔ عمیر یہاں کے تھوڑا سا خوف زدہ ہوا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ عمیر کہتا میں خاموش ہو گیا۔ تو سرکار نے فرمایا صحابہ سنو یہ کیوں آیا ہے، اس کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا عمیر سن، فلاں دن تھا، ایک تو تھا ایک صفوان تھا، تم دونوں کعبے کی دیوار کے قریب بیٹھے تھے، صفوان نے بات شروع کی اب زندگی کا کوئی مزہ نہیں رہا، تو نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا جنگ بدر میں بڑے بڑے سردار مارے گئے، کچھ قیدی ہو گئے، تو نے کہا بات ایسی ہی ہے۔ عمیر تو نے کہا کاش میرے اوپر قرض نہ ہوتا، کاش میرے بیوی بچوں کا مجھ پہ بوجھ نہ ہوتا، تو میں مسلمانوں کے نبی کو مدینے میں جا کے کیا کراتا؟ شہید کر دیتا۔ عمیر جب تو نے یہ کہا، صفوان نے کہا تیرا قرض بھی میرے ذمہ، تیرے بیوی بچے بھی میرے ذمہ، تجھے تلوار بھی دیتا ہوں، سواری بھی دیتا ہوں، تو اگر تو یہ کام کر دے۔ اے عمیر جھوٹ بولتا ہے، آیا تو ہے مجھے شہید کرنے اور کہتا ہے بیٹے کو چھڑانے آیا ہوں، کیونکہ عمیر عربی اور نسل تھا، عربی جانتا تھا، پتا تھا نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبریں بتانے والا ہوتا ہے۔ بس عمیر نے جب اتنی بات سنی تو کہتا ہے اللہ کی قسم ہے یہ بات یا میں جانتا تھا یا صفوان جانتا تھا، یا رسول اللہ مان گیا ہوں آپ اللہ کی عطا سے غیب کی خبریں دینے والے ہیں۔ بس عمیر کو اسلام میں داخل فرما لیجیے۔ عمیر اسلام نے فرمایا عمر دیکھا ہم تو اس لیے بلا رہے تھے،
اور ایسا اسلام لے آیا، روایت میں لکھا ہے کثیر بندے اس عمیر کے ہاتھ پر اسلام قبول کر کے اسلام میں داخل ہوئے۔ بعد میں سرکار مدینہ کی تو وہ ذات ہے، ایک جانب دسترخوان بھول گئی اکثریت۔ اب فیصلہ آپ خود ہی کریں، یا جہاں تک انٹرنیٹ کے ذریعے یہ آواز قرآن و سنت کے پہنچے، یہ مسلم کا عقیدہ تو ہم نے آج عرض کیا، یہ مسلم کا عقیدہ جہاں تک آواز پہنچے، یہ نہ دیکھو بیان کرنے والا کون ہے، کم از کم اتنا دیکھو کہ بیان کیا ہے، کن کتب سے کیا ہے۔ ایک جانب دسترخوان ہو تو تم کہو قرآن کہہ رہا ہے یہ دلیل کا ہے، فلا تقل لهما اف والے قانون کو نظر رکھتے ہوئے اگر اتنی چھوٹی نعمت آئے قرآن کے ہی عید کا دن ہے، تو دوسری جانب اتنی بڑی ہستی تشریف لے آئے جن کی آمد سے پورے جہانوں میں انسانیت کو شعور ملا، جن کی آمد سے پورے جہان سے ظلم و ستم کو ختم کیا گیا، جن کے کائنات میں قدم ٹکانے کی برکت سے پتہ چلا یہ ماں ہے، یہ بیوی ہے، یہ بیٹی ہے، یہ بہن ہے، اس کی یہ عزت ہے، اس کی یہ عزت ہے، اس کا یہ حق ہے، اس کا یہ حق ہے۔ میرے بھائی، جن کی وجہ سے سب کچھ ملا، اگر دسترخوان اترے عید بنتا ہے قرآن کی روشنی میں کہتا ہوں مصطفیٰ کریم تشریف لے آئے تو پھر صرف عید نہیں بنتی بلکہ جشن عید میلاد النبی کا دن بنتا ہے۔ دل تو کرتا ہے بہت کچھ سنم اپنے بھائیوں بزرگوں کو، لیکن ظاہر ہے ہم نے نماز جمعہ بھی ادا کرنی ہے۔ کافی ہو گئے یا چلے آئے؟ میں کہتا ہوں کافی ہو گئے، کہ نماز کا لحاظ ضروری ہے، اگرچہ وقت تو 3:15 سے آگے تک بھی ہے۔ اللہ جل شانہ سے ہم دعا گو ہیں، اللہ پاک ہمارے اس جامعہ کے طلباء کی اس کوشش کو اور جتنے بھائیوں نے ان کی دعوت کو لبیک کہتے ہوئے اپنا وقت دیا، تشریف لائے، میں اور میرے تمام طلباء کرام اس جامعہ کے آپ سب کے مشکور ہیں۔ آپ تشریف لائے، سرکار علیہ السلام کی عزت و عظمت و شان کے حوالے سے قرآن و سنت کا درس سنا، امید ہے کہ ایمان کو تازگی ملی ہوگی۔ اللہ سے دعا گو ہے اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ہمیشہ سرکار کی حقیقی محبت، آپ کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔